اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بلا تفصیل سے کسے ارشاد فرمایا کہ اساں تانوں ضرور آزماواں دشمن دے خوف نال بھوک نال مال چ کمی پا کے جاناں دے گھاٹا پا کے اور فصلاں دے اندر کمی واقع کر کے اساں تانوں ضرور آزماواں. اتوں پتہ لگتا ہے کہ تکالیف جن کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا مومن اس تے ضرور آدی نے. ہوں وہ صورت نے دو، اگر نیک پاک بندہ ہو تو اس کے تکلیفاں وہ درجات دی بلندی دا سبب بن جاندی ہیں. اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اس زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، درجے دے اندر بلندی واقع ہوتی، جنت دے اندر رتبہ ود جاتا ہے. اللہ تعالی دی بارگاہ دے تو دی شان اچھی ہو جاتی، کیونکہ نیک پاک بندہ جڑا ہے وہ صبر کرتا ہے. جب تکلیف آئے گی تو صبر کرے. اللہ تعالیٰ فرماؤں میں صبر والوں بے شمار اجر عطا فرماؤنا وا. وفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماؤں میں صبر والے بندیاں ان گنت اجر عطا فرماؤنا وا جڑا شمار تو بھی باہر. تو جڑے نیک سالے لوگ ہوندے نے انہاں واسطے دیستا امام عالی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور آپ دے مبارک خاندان دے کیا تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹ پے نے، مگر انہاں تکلیفاں نے امام عالی مقام سرکار دے درجیاں دے اندر بلندی فرما دیتی. آپ سرکار دا رتبہ اور شان اور مقام بارگاہ رب العالمین دے اندر ود گیا ہے. کائنات دے اندر امام علی مقام سرکار دی ایک شان بن گئی ہے انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں دی وجہ نہ. وہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو آرے وچ چیریا گیا ہے، وہ نعوذ باللہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی. انہاں لوکاں دے درجات دی بلندی دا سبب ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم گل سمجھنا، آپ تبلیغ دے دوران کافر پتھر مار مار کے تے پتھراں دی روڑی پور دے سن. ایک دو تین دن سرکار نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھراں دے وچ ہی دبیا رہنا ہے جی. پھر نکلنا تے خون مبارک نال جسم مبارک لبڑیا ہونا سرکار دا بھریا ہونا تے مڑ اٹھ کے اللہ سونے دی دعوت دینی شروع کر دی ہے جی. انہاں تے وہ تکلیف جڑی آ رہی ہے تو وہ کسے گناہ دی سزا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ رہے کسے گناہ دی سزا نہیں. انہاں دے تے امتحان ہوندے نے، آزمائش ہوندی ہے اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہاں دے درجے بلند فرما دینا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے تھوڑی تکلیف آئی ہے، وطن چھڈیا ہے، بیوی نو بچے نو کلے نو جنگل بیابان ہے جتھے کعبہ شریف ہے اتنے چھڈ کے جانا پیا ہے جی. اور آپ جیوندیاں جاگدیاں سرکار نو چک کے تے جناب چیخے میں پایا جا رہا ہے. یہ ساریا تکلیفاں آ رہی نے اللہ تعالی دی خاطر، دین دی خاطر. غر دے کے دین والے بندیاں گل سمجھ، دین والے بندیاں دینی مشکلات جنیاں بھی آدیاں نے دین والے بندے دین دے اندر دین دے بیان واسطے، دین تے چلن واسطے، دین تے جناب والا قائم رہن واسطے جنہ بھی انہوں تکلیفاں آدیاں نے وہ کسے گناہ دی سزا نہیں ہوندی، وہ انہوں دے ترقی درجات دا سبب بن جاتا ہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جڑے فاسق فاجر تیرے میرے رنگے. اساں تے جیڑیاں تکلیفاں آنیاں نے وہ یا تے گناہ اگر ایمان ہوئے گا، اگر ایمان ہوئے گا ساڈے اندر فاسق فاجر آخدے ہی انہوں نے جہدے کول ایمان تے ہوئے، شرع محمدی نو سچا منتا ہوئے، پورا ایمان اندر ہوئے سے
لیکن عمل اس کے شرع دے نہ ہون اس بندے نو فاسق فاجر آخیا جاتا ہے. فاسق فاجر جڑا بندہ ہے ساڈے تواڈے ورگا اندر تے جیڑی تکلیف آتی ہے وہ گناواں دا کفارہ بنتا بشرط کہ صبر کرے. صبر کرے گناواں دا کفارہ جڑے کیتیاں نے وہ تپدیاں رہندیاں نے انہاں سزاواں دے نال ہے جی پریشانیاں آندیاں نے انہوں لیکن وہ گناواں دا کفارہ بن جاندیاں. نال بے صبری ہوے تے پھر عذاب بن جاتا ہے. تے کافر تے منافق تے عذاب خدا اترتا ہے. کافر تے یاد رکھنا میری گل کافر تے منافق جڑا ایمانوں ویلا ہوتا ہے اندروں اس بندے تے عذاب خدا ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماؤں ہے میں کسے تے ظلم نہیں کرتا جنہ چیر اندر کول کوئی عمل نہیں ہونا میں اس عمل دے سزا یعنی انہ چر سزا نہیں دینی جنہ چیر کوئی کرتوت دا پیڑا نہ ہو. یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا دیتا جی. رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چھڑتا ہے لیکن عذاب بغیر پیڑے عمل تو نہیں کرتا. اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا وکھایا ہے کہ جے کام رکھدا برابر تو یقین کرنا کسے بندے نے رحمت کا حقدار نہیں سی بن سکنا. جے وہ رحمت بھی کسے نیکی دے بدلے کردا اور بغیر نیکی اور رحمت نہ کردا تو محروم رہ جانا سی. لیکن اس ذات نے قانون ہی دا بنا دیتا ہے برائی کرو گے تو سزا دیا گا. رہی رحمت وہ کدی نیکی دا بدلہ دے دینا کدی بغیر نیکیوں بھی رحمت کر چڑنا. یہ اس ذات نے اپنا رحمان ہونا وکھایا ہے. ہوں سیدنا امام علی مقام سرکار آپ دین دے اندر تکلیف آئی نے کہ محض ایک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا. اس جزا دے اندر اس دی جزا اور پاداش دے اندر امام علی مقام سرکار تے وہ دکھ آئے. امام حسین پاک نے صبر نال وہ وقت گزاریا ہے. اللہ تعالی نے امام پاک دیا شانہ نو چار چاند لا دیتے ہیں. ایس وقت ساڈے تے بھی چار پاسوں عذاب تے سزاواں تے مصیبتاں وہ انج امنڈ امنڈ کے پہ آدیاں نے جی کالے بدل چڑھ چڑھ کے آتے ہیں. ہوں ایسا ویکھنا ہے کہ ساڈے تے یہ دین دے چلن دی وجہ نال تکلیف آ رہی ہے یا بے دین ہون دی وجہ نال تکلیف پہ آتی. گل سمجھ نہیں آئی. امام حسین دے تکلیف بے دین ہون دی وجہ نال آئی ہے یا دین تے چلن دی وجہ نال آئی ہے؟ دین تے چلن دی وجہ نال. اس واسطے انہوں دا رتبہ مقام بلند ہو گیا. ہوں آپ یہ ویکھنا ہے بھی جڑے ساڈے مسلمانوں تے حالات بنے کھڑے نے یہ انہوں دے دین داری دی وجہ نال بنے کھڑے نے بھی یار یہ دین تے پکے نے تے تا کر کے جناب اللہ سونا یہاں کے اتنے یہو جہ لوگ مسلط پیا کرتا ہے کہ جہے لوگوں کے نال یہاں کے درجات بلند ہو جان تے یہاں کی ولایت تے فقیری تے درویشی تے مسلمانی جہی ہے نا وہ اور پک جاوے گی. یا ساڈے تے عذاب خدا ہے کہ اسا یا تے منافق بن گیا ایمانوں خالی ہاں تے یا پھر اسا فاسق فاجر کو پرلے درجے دے ہیں جی تے جنہاں وچ تھوڑی ایمان ہے یا تے انہاں دے گناہاں دا کفارہ ہے یا عذاب خدا ہے. دو ہی صورتاں نے دو ہی صورتاں جی. میں قرآن مجید نو جدو پڑھیا ہے نا تو اتوں معلوم پیا ہوتا ہے بھی ساڈے تے ظالم نو مسلط جو کیتا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی ظالم اپنے آپ تے نہیں اٹھ سکتا. اصل تے ارادہ خدا ہوں انہوں نے اللہ ہی ٹک کے لے آتا جہے پاسے لے آتا
تے جدو لے آتا ہے تے اگاں کس وجہ نال مستحق بنے پیا سا جس کی وجہ وہ ظالم سڈے تے مسلط نے. کیا ایسا بھی ظالم تاکہ ظالم تے مسلط پیا ہوتا ہے یا ایسا کوئی امام حسین پاک دے نال دیا جنہ کا امتحان لیا جاتا ہے پیا اور اللہ کی آزاد اتنے راضی رہ کے اصا جانے آپ دنیا تو امام حسین سرکار وانگوں. امام حسین سرکار والی گل تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو پکی گل ہے. ایسا ہے پکے بے دین ایویں ہی ہے نا بھائی. نہ تو سڈے کسی کاروبار دین ساڈا لبدا ہے, نہ ساری اولاد نسل چ لبدا ہے, نہ سڈے گھر چ لبدا ہے, نہ ساڈیاں بڑھیاں چ لبدا ہے, نہ سڈے بندیاں چ لبدا ہے. مینو تو دین تے کسے پاسے دستا ہی کوئی نہیں. مینو لوکی آدھے نے چشتی تے ہر کسی نے بے دین ہی بنائی آتا ہے. میں کنڈے بے وقوف نے بے دین تے تمہوں کیتا نفس تے شیطان تے کافراں نے. فقیر دے صرف بے دین ہون دا شیشہ وکھاؤندا ہے. میں بے دین تے تاں بناوا لوکاں میں آکھاں یار کنجر بن جاؤ بے دین بن جاؤ. ایمان نال دسو میں اج تک کسی نے آخیا؟ میں تو یہ آنا رہا وا تے آنا وا اللہ کی مہربانی آخدا رہا یار دین والے پاس ہی آ جائیے. تے یہ عجیب گل ہے کڈے بےمان بندے نے جڑے آتے ہیں تے کسی نے جنت نہیں جان دینا. یہ تے آ کے سارا جنمی بنائی آتا ہے تے بے دین بنائی آتا ہے. بھی کیا دین دی دعوت دین نال بندے بے دین بن جاتے ہوتے ہیں؟ ہوں میں تینوں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑے اج دے حالات بنتے پے نے یہاں دے بارے کیویں اللہ نے اشارے کنائے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے ہیں. اللہ فرماؤندا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ فرماؤندا ہے اساں بعض ظالماں ظالماں تے مسلط کر دینے ہاں. كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماؤندا ہے اساں کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دیندے ہیں. کی مطلب ظالماں تو بدلہ اساں نہیں لینے ہاں کہ اندے تو تگڑا ظالم اندے سر پا دینے ہاں تے آنے پھر یہ ڈنڈا ہو تے پھر وہ پھیردا ہے تے پچھلے جڑے تھلے والے نے پھر اساں انہاں تو بدلے لینے ہاں کہ تساں تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے. تے ظلم دا معنی میں تینوں دس چکیا. بعض ظالماں نو ظالماں تے مسلط کر دینے ہاں. كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماؤندا ہے اساں کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دینے ہیں. کی مطلب ظالماں تو بدلہ اساں نہیں لینے ہاں کہ اندے تو تگڑا ظالم اندے سر پا دینے ہاں تے آنے پھر یہ ڈنڈا ہو تے پھر وہ پھیردا ہے تے پچھلے جڑے تھلے والے نے پھر اساں انہاں تو بدلے لینے ہاں کہ تساں تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے. تے ظلم دا معنی میں تینوں دس چکیا وا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نال کفر تے شرک کرنا بھی ظلم ہے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گستاخی بھی ظلم عظیم ہے. انبیاء اور اولیاء کرام دی گستاخی بھی ظلم ہے. بدعتی گمراہ ہونا بھی ظلم عظیم ہے. اور شریعت مصطفیٰ سرکار دا مخالف ہو جانا بھی ظلم عظیم ہے. اور شریعت دے نہ چلنا بھی ظلم ہے.
یہ نے ظلم دیا قسم. اور ذرا چاتی ماریا جے بیلی ہو کہ اصا کس درجے دے ظالم ہاں. یا تے ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں، اصا کفر کرنے گستاخیاں کرنے گمراہیاں وچ مبتلا وا. جتھے کوئی سب تو وڈا اس لیے جرم جڑا عام کفر پایا جاتا ہے پیا وہ ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنے دا. اساں گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے. اساں نبی پاک دی شریعت مطہرہ دا مذاق اڑاؤنے ہاں. کوئی انکار کرتا ہے، کوئی یہ ذلیل خوار سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کافران دے حکم نو حکم مصطفیٰ دے برابر پہ سمجھتا ہے، کوئی حکم مصطفیٰ تو اعلیٰ پہ سمجھتا ہے، کوئی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے. اور کوئی ظالم حکم مصطفیٰ سرکار دے جے برابر نہیں سمجھتا تو کم از کم غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہیں سمجھتا. تو غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا ہے آج خود کفر ہے جی. ایسے کفریات دے اندر ایسا مبتلا اور یا سارے اندر وہ کفر ہے جی. وہ ظلم پایا جا رہا ہے جیڑا ظالماں دی طرف جھکاؤ دی وجہ نال پیدا ہویا ہے. جیڑا میں ایک جمعے دے اندر جناب نو پورا موضوع سنا چکیا. اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ فرماؤں ہے ظالماں وال چکاؤ نہ کریا جے نہیں تے اگ لگے گی تانوں. تہاڈا دوست کوئی نہیں ہوئے گا اللہ دی طرفوں دوست. ہاں نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا، نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا، نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سارے ادو مدد کرتے ہیں جدو پہلا مولا مہربان ہو جائے. یاد رکھنا رب نال متھا نہ نبی لا سکتا ہے نہ کوئی ولی لا سکتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں جو اس ذات وحدہ لا شریک نال متھا لاؤنا. ہاں یہ ضرور ہے جدو کسی تے مہربان ہوتا ہے تو پھر اس مہربانی دا اظہار کسی وسیلے نال ہی کرتا ہے. میں مثال دینا سن 60-65 کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے اندر عام لوگوں نے دسیا ویخیا کہ ہرے چگیا والے بابے بما نو پھڑ پھڑ کے رکھتے رہے ہیں. ہاں جی یہ دنیا گواہی دیتی جنہیں اکھان ویخیا. وہ وجہ کی سی؟ وجہ ایسی اس ویلے پرانے ایمان والے مومن بندے وچ موجود سن تے اللہ انہاں تے مہربان ہویا تو اس ذات نے آخیا فرشت اللہ دے اپنے پیاریاں نو پیارے ہو جاؤ انہاں دی مدد کر دو. تے انہیں جدوں بھی مدد کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہے. تے ہن تیرے سامنے سن 71-72 جنگ ہوئی ہے. ایک اور 72 ہوئی سی 71 ہوئی سی. اندر بھی ہرے چگیا والے بابے کو ویکھے سن تو اس لیے کیوں نیڑے نہیں سن لگے. اس لیے ترقی آ گئی اسی طرح اتار چڑھ کے. تے اللہ نے آخیا شاباش پھر میرے پیارے ہو چکو متار تے پھر رل کے ہوں ہوں اسی چیز کے حقدار نے. بزرگ لکھے اپنی کتابوں جدو تاتاریاں نے آن کے مسلمانوں تے حملے کیتے تے مسلمانوں اسلے بدکاریاں پھیل گئی تے فرشتے آخدے سن کافراں ایھل کافرا اقتلوا الفاجرا. اے کافرو انہاں بدکاراں نو مارو، ٹکا کے مارو، قتل کرو انہاں نو. فرشتے رب دے آندے پھردے سن. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فرماؤندا ہے اساں ظالماں نو ظالماں تے مسلط کر دینے ہاں. حضور فرماؤندے نے ینتقم اللہ من الظالم بالظالم ثم ینتقم من کلیہما. شاوی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. تفسیر کے اندر فرمایا ربی پاک سرکار نے اللہ بدلہ لینا ہے ظالم تو ظالم دے نال تے پھر بدلہ لینا ہے انہاں دونوں تو. یہ نہیں بے اتنے ظالم نو مسلط کر کے تے ہن انہوں کچھ نہ آکھے نہ وہ بھی تے میرا وڈا ظالم ہے نا تے وڈے ظالم نو پھر اللہ سونا آپ ہی پھڑ لینا ہے.
گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس گل سے بڑا غور کرنا تسا. ہاں جی ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک قانون بنا دیتا ہے کہ ظالم نو ظالم تے مسلط کر دینا بطور عذاب اور سزا تے پھر دونوں پڑتا ہے. ہاں جی وڈے نو بھی تے چھوٹے نو بھی، وڈے نو بھی چھڈدا نہیں. ہوں جناب جی تسا یہ دیکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی، دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا. میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی. اس آخیا جدو ڈاکو آتا ہے نا حملہ کرنے واسطے تو دو کام، ایک کام پہلا کرتا ہے، ایک تے بتیاں کٹ دینا، دوسرا فون دیا تارا کٹ دینا. دونوں پاسوں ہاں جی چارے پاسوں یہ کام کر کے پھر وڑتا ہے. کیوں ان کرتا ہے بھائی نہ تو یہاں چانن ہوے اگاں کچھ کرن جوگا تے نہ کسے تو امداد لین جوگے ہو، نہ خود کر سکن نہ اگوں امداد لے سکن. گل سمجھا جی ذرا. یہ ڈاکو آن کے پہلا کام کرتا ہے. ہوں جیڑا ڈاکو مسلمانوں تے مسلط ہوتا ہے نا انہیں پہلا ایویں کیتا ہے. وہ پہلا کٹدا رہا ساڈیاں تاراں فون والیاں کیڑیاں جیڑیاں تاراں ساڈیاں دین مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ دے نال رلیاں سن پہلا کٹیاں نے انہیں چارے پاسے ہو کہ تاکہ وہ بے دین ہون گے تے بھاوے غوث پاک نو بلاؤ تو مڑ انہیں بھی کوئی نہیں آنا. تے جب یا رسول اللہ بچائی تو انہیں آخر مارو مارو یہاں یہ ساڈے کو نہیں جے ہے. جی رب نو فریاد کرے تو رب بھی نہ سنے. خدا دے بندیاں رب تے رب دے حبیب تے اسے بھی فریاد سنتے نہیں جس دے دل دے اندر پہلا مستفا دے دین دا درد ہوتا ہے. ہاں پہلا اس جہے درد ہوے گا اندر ادھر مستحق ہوے گا، ادھر تار جڑی ہونی ہے دین مستفا سرکار دی وجہ نال رب تے رب دے پاک محبوب دے نال تے پھر تو فٹ تیری امداد واسطے آ جان گے. نہیں تے پھر کلا مردہ رہے گا تے نہ رب سننا ہی تے نہ رب دے حبیب تے نہ داتا گنج بخش سننا ہی. یہ کوئی ولی نہیں سن سکتے اُنہ چیر جنہ چیر مولا سونا مہربان نہ ہو. جب وہ مہربان ہوتا ہی تو پھر داتا نو بھی سنا چڑتا ہے، پھر غوث نو بھی اگے لا چڑتا ہے، پھر سارے ولیاں نو آندا جاؤ میرے درویشاں دی جا کے مدد کرو. میرے مسلمانوں نے اوکھی آئی ہے ہاں جی کسے پاس 5000 فرشتے بھیج دینا ہے. ہاں جی ویخ ایمان نال دس وہ تار جڑی سی جنگے بدر دے اندر صحابہ کرام دی رب دے نال 5000 فرشتیاں دی مدد آئی سی کہ نہیں سی آئی ہے. ہوں تیری ساری تار پیے کٹی. میں عراق دے مسئلے دے سوچتا رہا. میں پھر جدو ویخیا ادھر صدر صدام نو ویخیا تو گل دے اندر ٹائی لٹکی ہے پینٹا پائیاں نے. میں ویخیا اس دیا دھیاں بہنا اور اس دیا بڑھیاں اتے جناب عراق والیاں پینٹا پا کے چاٹے کھ کے لگیاں پھردیاں نے. جے فلسطین والوں ویخیا ایک میں بی بی نہیں ویکھی جی مسلمان ہونے کی حالت مردی پی ہوے. ایک بندہ نہیں ویکھیا جہاں نبی پاک سرکار تے دین تے عمل کر کے پیا مردہ ہوے. میں ویکھیا چچنیا دے مسلمانوں تو مینو کوئی اتنے مسلمانوں والی گل نظر نہیں آئی. میں ویکھیا کشمیر والوں تو وہ بھی ایویں لگیاں پھردیاں نے جی چکرے دیا بڑھیاں ہوندیاں نے. مینو قسم اللہ شریک دی تائیاں تیری فریاد آسمان تو نہیں پہنچ سکتی نہ مستفا دے روضے تے پہنچ سکتی ہے. اگر پہنچانا چاہنا ہے پہلا دین مستفا دے نال تو تار جوڑ لے. تیرو قسم دے کے آنا وا اللہ عرشا فرشا تو تیرے امدادی بھیج دے گا.
تمہوں حقیقت بیان کر رہا اور میں جھنجھوڑنا پیا تیرے ضمیر نو وقت کے آنے سے پہلے تہاڈی فصل پکی کھڑی مت تو سمجھے کہ انہوں دی واری تے میں موج بیٹھا وا اساں انہاں نالوں وڈے ظالم ہاں رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے. یہی راگ تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سہارے ٹوٹ گئے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دا قانون ہے او دا سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اسے سہارے دے ہتھوں ذلیل کرا چھڑدا ہے. تو جنہیں سہارا اس مالک کے کائنات دا رکھیا ہے نا وہ کدی رسوا ہو سکتا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا سانو ہن اوہی ترقی جدا سہارا سی جس دی وجہ نال اساں دین مصطفیٰ نو چھڈیا الوداع آکھیا وہی ترقی ساڈے دوالے ہو کے ایس ویلے ہڑپ کرنا چاہتی ہے بلا بن کے تمہوں اور تسی اساں اس ویلے ترقی دے منہ بیٹھے ہاں جی سپ دے منہ آئے ہوتا ہے کوئی اصونے ہڑپ کر کے پی جانا اس کائنات نو تے کائنات دے کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ نظر آئے گا. مینو کل مینو ایک بندے فون کیتا ہے اس آخیا چشتی جہیا گلا آدھا ہوں سا اوی ہون لگا یار تو سچ ہی آدھا ہوں سا. میں کہ پتر میں اپنی طرفوں تو نہیں سا آدھا میں تے اللہ دا قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں. میں کوئی اپنی طرفوں گل نہیں کرتا رہا میری طرفوں گل ہوتی تو سہ بندے مینو چیلنج کر لیں لیکن کسی مائی دے لال نے فقیر نو چیلنج نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ فقیر نے سچا قرآن خدا دا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے سچا قرآن سنایا ہے. اور جب اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنا پیغام پورا کرا لے اس لیے اللہ فرماؤں ہے اسا پھر چارے پاسوں گھیرا تنگ کرنا شروع کر دینے ہاں اسا ہر پاسوں ولیٹتے آنے ہاں کیونکہ اللہ فرماؤں ہے ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اللہ فرماؤں ہے میرا قانون ہے میں جن بھی لوکی ظلم کرنا چر انہوں ہلاک نہیں کرتا جنہ چر وہ غافل ہوندے نے تے میرے حکماں تو بے خبر ہوندے نے. میں پہلا اپنے حکم دسنا وا انہوں اپنے دین دسنا وا ہاں جی اپنے دین دسن والے بندے بھیجنا وا وہ جا کے انہوں ساریا خبراں دستے ہیں کہ یار تصا کم بھی دین دے خلاف کرتے جے پے آ بھی دین دے خلاف کرتے جے پے. اللہ فرماؤں ہے جدو میں دس لینا وا ادو بعد پھر معافی نہیں دینا. اللہ دا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاؤں جے قوما دی تاریخ پٹ کے ویخ تو ہمیشہ دھرتی تے نہیں رہنا پچھلے بھی دھرتی تے ہمیشہ نہیں رہے وہ بھی تر گئے نے مٹی دے اندر ختم ہو گئے نے. اللہ دیا بندیا وہ بھی ایویں مکتے رہے نے انہوں تے اللہ سونے نے ایویں عذاب بھیجے نے ہاں جی اپنے بندیاں نو پہلا بھیج کے تے دسے انہوں نے خبردار کراؤں ہے جہے بچن والے ہوں نے وہ بچ جاندے نے جہے ظالم ہوں نے وہ ڈٹ جاندے نے وہ جناب آکر جاندے نے سور وانگو تے پھر اللہ انہوں نے عذاب تیرے سامنے فرعون دا ویکھ لے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم کر کے پیانا اگر یزید پلیت نے مولا حسین سرکار دے نال زیادتی کیتی وہی یزید پلیت سی جنوں جناب کتے دی موت ماریا گیا جنوں ذلیل رسوا کر کے ماریا گیا. ہاں جی جناب والا جن بھی وہ فوجاں سن انہوں نے اللہ سونے نے ون سونے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا. اللہ وحدہ لا شریک دا بدلہ لین دا تے انتقام لین دا قانون بڑا سخت جے. اللہ فرماؤں ہے لیسا بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اللہ فرماؤں ہے نہ تے تہاڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے نہ جناب اہل کتاب دیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے. ہے جی اللہ
مکافات عمل دے بدلا اور جزا اور سزا دا قانون بڑا ہی سخت جو مل لیا تے ساڈیاں فصلاں گئی نے پک تے ہون نے کٹیچن والیاں سمجھ آئی تے اس فصل دے کٹیچن دے طریقے نہیں دو ایک دے کٹیندی جاوے تے سڑدی جاوے تے برباد ہوندی جاوے ایک ایک کٹی جاوے تے محفوظ تو ہو جاوے نا گل سمجھ آئی کہ نہیں جے اساں رہ گئے دین مصطفیٰ دے اوتے تے جے کٹے بھی گئے تے محفوظ تو ہو جاواں گے نا وہ یار کوئی شے کم تے ساڈی قیامت نو آ جانی ہے نا تے جے اساں ایویں ہی رہ تے پھر سڑ کے سواہی ہونے والی گل نہیں فصل کٹ کے سونے میں جہنم سٹ دینی ہوں ہوں ذرا سمجھا جی میری گل اس وقت جن اسلامی ممالک نے جنہ غیران دے سہارے لے جنہ آخیا پہاڑ بہ روی کچھ نہیں ہون لگا یہ پتہ نہیں کہ رب نو چھڈ کے جس پہاڑ نال تو لگن لگا ہے اللہ اس پہاڑ نو بھی ریت بنا لینا تے انج نہیں کر لینا اسے پہاڑ دا پتھر تیرے تے سٹ دے ہائے 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 اس ذات دے کم نے جو اس پہاڑ دے سہارے لین لگ پینا ہے اللہ اس سے پہاڑ تے پتھر توڑا توڑ کے تیرے سر سٹ لینا یہ سزا اس واسطے بیلیا صرف دامن مصطفیٰ وچ جگہ مل سکتی مینو قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ اس وقت مینو کسے دسیا جی اتے تے غوث پاک دا دربار ہے کسے آخیا اتے مولا علی دا دربار ہے کسے آخیا اتے نبیاں پیغمبراں دے دربار نے میں آخیا اللہ دے بندیا جڑا خدا دے نہیں بنتے ہوتے اللہ دے نبی بھی وہ جڑے رب دے نہیں بنتے نا اللہ دے ولی بھی وہ نہیں بنتے انہوں میں کہا جہاں دربار والے نے انہوں کی ہے وہ تو ساری کائنات دے بم برس پہن تے انہوں کچھ نہیں ہون لگا انہوں کی ہونا لیکن یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ اللہ سونا فرما ظالماں وال چکاؤ پیدا نہ کرے جی نہیں تے تمہوں اے سزاواں آن گیا اگ بھی لگے گی لگی کھڑی ہے دوست بھی اللہ کو سوا تا تے اللہ نہیں تو ہوں دوسرے بھی نہیں گئے گل سمجھنا ذرا تے ادھر مددگار بھی کسے پاسوں کوئی نہیں ہر پاسوں تارا بھی کٹیچ گئی نہیں ہوں میں ایک ہی تینوں دسنا صورت ہے سڈے بچن دی کہ اساں آ جائیے نبی پاک سرکار دے سچے دین دوتے تے دھی پتر اپنے بھی فٹ اسے پاسے لے آ تے راہ کر لے سیدھا تے دن رہ گئے نہیں تھوڑے تے تاکہ جے مر جائیے تے دین دی موت مر جائیے تے شہادت والی موت مر جائیے تے جے جیوندے رہیے تے پھر غازی والی زندگی نال جیوندے رہیے اے نہ بھئی مر جائیے تے مرداراں والی موت مر جائیے میں نہ اساں عراقی مسلمانوں دی عورت کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد اساں کریے کہ یا اللہ انہوں ہدایت عطا فرما اپنے دین دی غیرت عطا فرما مینو خبر پہنچیاں اتے ترقی کافی ہو فرعون والیاں بلڈنگاں جناب دے جانیاں پہ نے کتے دیا کتے تو پھر تینوں پتا فرعون ورگیاں بلڈنگاں دے میں قہر خدا دے پہ ہوں نے کوئی درویشاں والیاں ہون تے کتنے لازاب آن دینا عمارتاں فرعون والیاں مساجد دے اندر جناب اتے داڑھی مننے امام پینٹا پا کے نماز پڑھاؤ کئی قبلیاں دا پتا کوئی نہیں بڑیاں ننگیاں جناب چاٹے کڈے سریام فلما نے زمانے دیا ون سوانیاں فلما اتنے چلن دیں وہ یار جڑے انج دے کرتوت کرن گے تے انہاں دے خدا کیویں نہ ظالماں نوں مسلط کرے گا انہیں تو پہلا قرآن بیان کر دیتا ہے کہ میں ظالموں کو ظالموں پر مسلط کروں گا وہ مسلط ہونا ہے سیدھی گل کسی نے کی یہ نہیں دسنا چاہے یا اللہ چاہے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آزادی دے دے وہ نہ مرادو کا بھی آزادی دے
آزادی کا ایک تو آزادی وہ لے کھڑے نے اللہ رسول تو جو آزاد ہوئے کھڑے نے تو یہ تھوڑی آزادی. میری گل نہیں سمجھا. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے. میں کیا سنی گئی پہنچ گئی. ایک کل اخبار آج پڑھ رہا سا وہ بڑھی کا آتا ہے مضمون انہیں چاٹا کھ کے تے بیٹھی ہے تے جناب وہ مضمون ہے تے تھلے دعا کرن گئی ہے مضمون لکھ کے نا تے وچ لکھ دی ہے بھائی مسلمانوں اٹھو تم تو بغیرت ہو گئے. اور میں پڑھ پڑھ کے ہسنا خدا دی قسم کر کے آنا اور زمانے دے چور دے پتر بندے رکھیے نے تو سارے نال دنیا کو نہیں. ہوں اندازہ لگاؤ بھی زمانے دی کمینی عورت آخن رہی ہے اٹھا جاگو. میں آخیا جنہوں تو جگایا جاگ پہ یہاں چ نہیں سونا سدکے جا یہ جنوں جگاو والی اس طرح کی ہوے بھی یہ کام کدو سو سکتی. واہ میں کیا سب جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کڈا وڈا بغیرت ہونا ہے. جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کی بلا ہوے گا. وہ خدا دے بندے ادھر وے جے جناب جی کہڑا معاشرہ تے کیڑی اس معاشرے دی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویکھو اساں کوئی تعلیم چھڈو. مولوی صاحب تعلیم چھڈ دیے تو مقابلہ کیویں ہوے گا. سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوے گی مقابلہ کیویں ہوے گا. آندے نے کہ نہیں. تو جی آخیے مقابلہ کرو تو مراؤ ایڈیاں بلاواں لڑا کے ایڈیاں بلاواں لڑا کے اصا مقابلہ کر سکنے ہاں. میں کیا ساڈا کام بن گیا شتر مرغا. شتر مرغ نو اللہ نے پر بھی لائے نے تو پیر ہوں اونٹ والے بنائے نے تو توڑ بھی آتی اونٹ وانگو جے تے اللہ سونے نے ان کا جانور جڑا بنایا اندر بھی تو کافی حکمت ہے نا. اللہ نے پتا سی کوئی شتر مرغ ورگے بندے آؤ گے تو انہوں نے مثال کا ایک میں جانور تیار کر دینا. وہ ڈنگر اللہ نے بنا دیتا تمہیں چڑیا گھر چ لب جانا. چڑیا گھر میں کدی جا کے ویخ آیا کرو سڈیا جنساں کافی اتنے پہ نے. وہ میں تمہیں دسن دیا بھائی وہ جڑا ہے نا جانور شتر مرغ جڑا ہے وہ کیویں کا ڈنگر ہے. اللہ سونے نے انہوں اس طرح کا بنایا بھی لتاں ہوں نے تون ہوتی ہے اونٹ ورگی اتنے اللہ نے لائے نے پر تو بزرگ فرما نے جب انہوں آخو نا اڈ ہوئے تو وہ لتاں آگے کر دینا. آدھا دیکھو بلا اونٹ بھی اڈتے ہیں کدی. تو جی انہوں آخو پہاڑ چک تو وہ پار چ کھلارتا وہ آتا دیکھو کدی پرندے نہیں پار چکے. اصا ہوے بےمان ایمان نہ پکے وہی جنس جی آخو غیرت پھڑو دین تے چلو مولی جی چلتے پیے مڑ نہ سائنس بنے گی نہ کوئی اسلحہ بنے گا نہ کوئی ترقی ہوے گی نہ کوئی زور ہوے گا تو کی کرا گے دفاع کیون کرا گے لڑا گے کہ ہوں اٹھو دفاع کرو مراؤ ایڈی بلا سپر طاقت کون آ سکتا مقابلے کہ نہیں. معلوم ہوا سا شتر مرغا نہ ادے جو گیا نہ ادے جو گیا. سانو ایک کوئی ڈر یاد رکھنا سا محکوم تو ذلیل تو محکوم اور ذلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے. نہ عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جانے کا خوف ہوتا ہے. کسے کوئی خوف ہوتے دل صرف ہی کوئی خوف ہوتا ہے محکوم اور ذلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جاوا کدھر مر نہ جاوا. لیکن اس بے وقوف نو پتا تو نہیں ہوتا تو مرنا تو ہے ہی ہے کہ موت تو بھی کبھی بچے بندے کو بن سکتا ایمان نال دسو. اللہ دے بندے موت دے ڈر لا دے یہ تو مرنا ہے ہی ہے. میں تینوں اور کوئی دعوت نہیں دینا صرف ایک شاید کی دعوت ضرور دیا گا
کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے. جا اگر تینوں ایس ویلے کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے. یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے. مگر ایسا قرآن اج پڑھنے انگلش اج سمجھنے یہ بڑا راز چھپیا ہے. ایسا قرآن پڑھنے انگلش تو قرآن سمجھتے نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ حافظ تو بڑے نے ایک پٹو تھلو حافظ نکلا. کی وجہ ہے؟ راز ہے. اسا خدا دے قرآن دے اتے جدوں چلنا نہیں، حکم قرآن نو سمجھنے دی لوڑ ہی سانو نہیں. اس واسطے آسان ہے یہ رکھو صرف لفظوں کے رٹن دے. فلانا حافظ بنتا ہے، فلانا حافظ بنتا ہے، اور قرآن سمجھنے والے ہے سارے جہل کرتے ہیں. قرآن آتا نام قرآن کچھ آخر وہ کچھ پہ کرتا. قرآن دے الٹ مرتا ہے پیا. اچھا تو انگلش سمجھنے کیوں آ؟ اس واسطے بھی اصا چلنا جو انگلش والوں دے حکم دے اتنے ہوئے تو مڑ سمجھا گے تو چلیں گے نا. اس واسطے ادھر سمجھن پہ زور ہے، ادھر رٹن پہ زور ہے. ساڈا پت رٹی آتا قرآن خدا دا جی توتا رٹنا تو توتا رٹتا قرآن کہ نہیں. میں کئی توتے دیکھے نے جڑے قرآن نو یاد کری پھرتے ہیں. تو توتا قرآن یاد کر لو تو بندہ نہیں بن سکتا. تو مڑ جڑا ساڈا حافظ پتر قرآن حفظ کری پھرتا ہے نہ قرآن قدم قدم تے خدا دی قسم کر کے آنا دا کھیڈیا رب نہ قدم قدم. میں تمہیں شرح کر کے سمجھاوا کہ ایسا کیویں دا کھیڈے نے. ایمان نال دس میں گل کرن لگا. مولا حسین نو اپنی ذات دا غم سی یا دین مصطفیٰ دا غم سی؟ اپنے علی اکبر دا غم سی یا حضور دے دین دا غم سی؟ دیکھو جے انہوں نے پیاری جان ہوتی تو جان بچا تو دین نو جان دے. جے پتر پیارا ہوتا تو پتر بچا تو دین نو جان دے. جے انہوں نے اپنی عزت پیاری ہوتی عزت بچا تو دین نو جان دے. امام حسین پاک نے کیڑی شہ بچائی ہے؟ دین. تو کیڑی شہ دیتی ہے؟ ہر شہ. پکی گل ہے نا. ہوں مولا حسین نو غم کیڑی شہ کا سی؟ حسین نو جیڑی شہ کا غم سی مینو اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا. حسین دے غم دے ڈرامے کرنے والے سہ لب گئے. کسی نے ویخ کے سبیل لائی کھڑا کیوں جی غم حسین چڑھا ہوا ہے. کسی نے ویخ کنڈ کٹی آتا ہے کیوں ہے کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے. کسی نے ویخ سینہ کٹی آتا ہے کیوں ہے کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے. کسی نے ویخ نیازا کی دیگ پکائی کھڑا کیوں ہے کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے. تو میں وہ گھر ویخیا تو پکا بے دی، انہوں ویخیا تو پکا بے دی، ہر اولاد ویکھیے پکی بے دی. سارے میں آخیا بھائی مانو حسین نال بھی ڈرامہ کھیڈ دے. حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مصطفیٰ کا غم ہوگا. کدی ستیا کدی کاروبار جاگ دیا پہلا براہما واسطے اپنے واسطے تینوں ملک واسطے مسلم قوم واسطے دین دا غم لگا. کدی رویا اتھرو وگائے کدی رکھے تو پھر مولا حسین دے واسطے جڑے اتھرو وگانا اے تیرے اتھرو چک کے منہ میں مار دیتے جان گے. حسین کی بارگاہ میں اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے دین کے درد میں نکلتا ہے. جس بے ایمان نو حضور دے دین دا درد نہیں ظالما نہیں قدر پریشانی مولا حسین دی. جس شے نو حاصل کرن دی خاطر
جس شہر بچاؤ دی خاطر حسین قربانیاں دے گیا، تو ہاتھوں نال روڑی بیٹھا ہے، ہوں تو رونا حسین نو، حسین روندا تیری بے وفائی نو۔ مینوں قسم اللہ شریک دی عجیب گل ہے، جے ویکھیا ہے چکلے تے عزت ویچن والیاں غم حسین منا رہی ہیں، میں آخیا تمہیں کی بنایا؟ آخیا ہمیں غم حسین لگا ہوا ہے۔ میں آخیا تسی بھی حسین دے کھاتے وچ، رشوت خور حسین کے کھاتے میں، سود خور حسین کے کھاتے میں، لنڈی نچانے والے حسین کے کھاتے میں، اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر 24 گھنٹے لنڈی کا ڈانس دیکھنے والے یہ بھی حسین کے کھاتے میں۔ میں نے کہا ظالمو، حسین پاک تھا، حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک آئیں گے۔ پلیتوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج بخش ہوگا۔ اگر حسین کے کھاتے میں ہے تو بابا فرید ہے، حسین کے کھاتے بچے تو شیر ربانی ہونا ہے۔ دفتر میرے حسین دا نہیں ہو سکتا جس دفتر دے اندر، جس عمل نامے دے اندر نام کنجراں دا لکھیا ہوئے، حسین یزید دا دشمن ہوئے تے اج دے کنجراں دا ہوئے بیلی، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے، جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا۔ افسوس ہے نہیں کبھی اور تین تو جڑا تیرا کن پھڑ کے جڑا تین ہوش دلاوے جاگ آئے لٹیا پیا دین اپنے دی فکر کر تو وہ نک پہ جانا سوٹے لے کے جڑی قوم والے دین دے بیان کرنے والے یہ بغیرت قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا، حسین کا غم نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں دین تو ایک قوم پھر ڈرامے رچاوے کہ میں نے حسین کا غم چڑھیا۔ ایک مولوی نے میں دیکھا، توجہ رکھا جو ذرا، وہ آخے روو ہے روو روو ہے، بکری مار جاتے رونا ہے تو حسین تو نہیں رونا۔ تو اس سے کنجر مولوی کا پتر تو تیاں چاٹے کھڈ تے شاپنگ بازار کر دیا تے غیر ملکوں پڑھن دیا نے۔ میں آخیا مولوی آ بغیرتا تین حسین کا غم چڑھیا، حسین کا غم ہوتا تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزادے علی اکبر وانگو ہوتا، دین والے پاسے آتا، دھی تیری سیدہ فاطمہ الزہرا تے نقشے قدم تے چل دی۔ جو تینوں غم حسین ہوتا معلوم ہوا تو ڈرامے رچائی کھڑا ہے، پتر تے اپنا غیر مسلم پہ بنانا ہے، تہذیب گھر دے اندر تیری کیڑی وڑی کھڑی ہے تو اتو حسین پاک سرکار دے غم تے لوگوں آنا رو مانا جا مسلمانوں تینوں مولا حسین دے راضی کرن دا ول دسنا، کدی حسین پاک واسطے ہتھوں نہ وگا، کدی نہ رو، مگر اس دین دا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شے وار دیتی ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا تیرے روون تو بغیر مولا حسین تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ خدا دے بندے ہو، اساں سب تو بڑے ظالم بن گئے۔ اقبال فرماؤندا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سیزیاں جاتا رہا۔ وہ اندر چلیا لٹیا ہی پیا، احساس ہی تینوں کوئی نہیں۔ ایک گل سمجھنا ذرا،
میں یہ اصلاحی گل ضرور کر کے اگے چلاں گا. امام حسین غیرت مند سن کے نہیں؟ بولو تو صحیح. غیرت مند کی سن؟ غیرت دی اخیر سی اس مرد دی. اچھا تے ہوں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا تے اساں کی بنے پایا کہ جی کہ وہ اپنے دین دا بھی غیرت مند سی تے اپنی عزت دا بھی. اساں نہ دین دی غیرت کرنے ہاں تے نہ اپنی. ہوں ایمان نال دس، ایک بے غیرت اپنی ہر شے لٹائی بیٹھا ہے، ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے. تو ہوں رونا کنوں چاہیے کہ غیرت مند؟ کیا وین پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے؟ ہاں لو تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے؟ اور رونا تو چاہیے سانو نا بغیرت نو کہ بغیرت ہر شے لٹائی بیٹھا ہے تے گئی بھی ایویں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. دونوں پاس برباد جڑی قوم ہو بیٹھی، یہ غم حسین کا کر رہی ہے، ان کو رو رہی ہے. اور نہیں، حسین پاک تو پوچھتے وہ سانو روندے نے. خدا دی قسم کر کے آنا، اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ ہوئے نا تے او وکھاوے سانو کہ مولا حسین قبر انور دے اندر کیویں رو رہے ہون گے، ساڈی حالت ویکھ ویکھ کے کہ اوئے او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شے بچا گیا وا تے اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا وا تے میں بچا جیڑی بچاون والی سی وہ بچا گیا، جیڑی وارن والی شے سی وہ وار گیا. تسی جیڑی وارن والی سی وہ بچائی جے تے جیڑی بچاون والی سی وہ واری کھڑے ہو تے روندے بھی الٹا مینوں جے. میں تے تھانوں پیا رونا، تساں مینوں پہ روندے جے. فریاد کر رہے ہون گے حسین پاک جے سانو نظر آ جاوے. خدا دے بندیاں رو جنہ اس لیے رو سکنا ہے گریبان چھاتی مار کے رو. خدا دی قسم کر کے آنا، سیانے آندے نے ایک پل دا کسیا 100 کوہ تے جا پیندا ہی. تو ایویں نہ سمجھ، ایسے اللہ دل جڑی دینی سی انہیں دے لئیے. رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیتا ہوتا ہے، اس تو پہلا نہیں پھدا. ہوں انہیں دل دے لئیے جڑی دینی سی. ہوں آ گیا ڈوری کھچن دا ویلا، وہ انتقام تے بدلے گا. وہ نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی پھرنا. وہ 99 نام نے. کنے نام نے رب دے؟ انہوں ایک نام یہ بھی ہے منتقم. ایتھے تے نہیں لکھے مساجنا مسجدہ لکھا نا، اتنے پڑھ کے ویخ اللہ دا ایک نام ہے مبارک ہے، سبحان اللہ. منتقم، اللہ انتقام لینے والا ہے. تے او ہن منتقم ہون دا اظہار کرنا ہی انہیں تے کردا ہی پیا. اس واسطے وہ انتقام تو بچن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چک جا. انہوں ایک ہی شاید سونی لگتی ہے، جنہ وڈا مجرم ہوئے نا وہ بارگاہ آن کے سچے دلوں معافی چا منگے تو معافی مل جاتی. ایک دروازہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہے جنہوں آتے ہیں توبہ دا دروازہ. یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے، اس لیے بند ہونا ہی جدو سورج مغرب والے پاسوں چڑھنا ہے تو مشرق والے پاسے ڈبنا ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کا بوہا بند کر دینا ہے. پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو انہوں معافی، انہیں کفر تے مرنا ہے تو اللہ کی طرفوں کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی. اس وقت دروازہ توبہ کا کھلا ہی. منتقم ذات اپنے انتقام پر ہے. بچنا چاہتے ہو تو فوراً نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ.
اور توبہ کر لو. یہ پلیتیاں جڑیاں ترقی سمجھ کے گھر دندر والی کھڑا ہے. مینو قسم وحدہ لا شریک دی، اگر بغداد والوں کو غوث پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا. ہاں غوث پاک کی مگر مدد لینا چاہتے ہو تو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ. غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی. جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے. اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں. جڑے رب دے پاک محبوب کیا وجہ کریے. کلندر اقبال تا یہ روتے ہیں اندر رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازو روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. چلیا تیریا رگا مینو تو غیرت مند خون ہی نظر نہیں آتا. وہ خون جو حضرت بلال حبشی کی رگوں میں تھا وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا. وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. کیسا آتا تو ٹھنڈا مسلمان ہے. فرج چ لگا فرج چ لگا مسلمان باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا. دوستا قبر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. جیڑا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر پھڑی پھردا ہے. یہ ستا ہے حسین دی دیگ پکا کے حسین راضی کی کھا ہے. مولا حسین تیرے چوڑا دی دیگ کا بھوکا ہے. مولا حسین کائنات کا وارث ہے. تیرے نیاز سبیلا دی نیاز دے گلاس تے جناب روح افزا دا پیاسا نہیں. مولا حسین کوثر کا مالک ہے. کوثر کا مالک ہے. اگر مسلمان پہلا اپنی رگاں دے اندر غیرت مند خون پیدا کر ہر شہر دی فکر چھڈ دے ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے. خدا دی قسم کر کے آنا اور جدوں تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں دی فکر آپ رکھ لے گا. آزما کے ویکھو میں سنی سنائی نہیں گل کرتا میں آج ہڈ ورتیاں گلاں کرنا. مینو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر عطا فرمایا ہے میں تحدیث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اللہ کی نعمت کا احسان اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ میں عرض کرنا ہوا. جے مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا ساری فکر ہی انہیں لا لی آپ ہی سارے کام کرتا ہے پیا سونا کرنا والا ہے. سانو جڑا کام لایا سو اصا وہ پورا کریے گا. گل نہیں سمجھ لگی جڑا سانو کم لگا ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. اقبال فرماتا تیرا وہ دل نہیں جڑا دل فاروق اعظم دے سینے وچ سی.
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے تیرے پرانے دلوں کے اندر آرزو سی اللہ دی معرفت مل جاوے رب دی محبت مل جاوے دین تے قربانی مل جاوے سانو شہادت مل جاوے اسا نبی پاک دے سچے غلام بن کے مریے دنیا تو انہاں دی آرزو اے سی تیری آرزو اے وے میرے گھر دے اندر ٹی وی آ جاوے میرے گھر دے اندر جناب جی ہاں جی فیکس آ جاوے میرے گھر دے اندر تصویراں والا فون آ جاوے میرے تھلے ہونڈا کار آ جاوے اوہ جو بے غیرت دل جڑا ہوندا ہی اس دل تے کدی مولا مہربان نہیں ہوندا اقبال فرماؤندا ہے وہ دل وہ آرزو باقی ہائے ہائے آخر چاہتا ہے نمازوں روزوں قربانیوں حجی یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے آدھا نماز بھی پڑھنا نماز پر کیسا دل ہے تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے تو کیسا سجدہ کرنا ہے وہ آندہ ہے جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وہ آندہ جب سجدہ کرنا تو زمین پٹ اٹھتی ہے آندھی اقبال دلوں میں غیروں وسائی کھڑا ہے دلوں میں تیرا سنم تے بت پہنے بت تیرا دل تجھے کیا ملے گا نماز میں سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے پھر نماز تو پھر اج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اتنے فاتح ایڈا خنجر پھیری کھڑا ہے انج پہنا کد کے جیویں جناب جی کوئی بگیار پہنتا ہے کد کے چھترے میں پہنا ہے تے کدی اندر بیٹھے نو چھرا نہیں پھیریا اس کنجر تے چھرا کائیں پھیرنا ہوئے قربانی تے ایسے بےمان بھی کرنے والی سی یہ چھرا پھر جانا تو سڈے اندر مولا حسین والا خون آ جاتا سڈے اندر غیرت آ جاتی جی یہ چھرا پھر جانا پہ نماز روزہ قربانی حج روزہ رکھی کھڑا پر جب کھولن کی واری آتی ہے میں سنیا مصر دے اندر تے اتنے ٹی وی لا کے شراب کی بوتل نال روزہ کھلتا روزے اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہو اس قوم کیوں نہ پھر فوجا کھلے گا بھی متار پھیرنا آہو بچاؤ تھوڑی نہ میں جناب دے سامنے یہ درد بھرے آنسو اس واسطے بگائے نے وہ مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوں سن آخر حضور دو متیو آخر میں تا کتا میں کتا آ کے جلو جی میں بھی پونکدا نہ رہا تو تے چوراں کا خیال کیا کرنا یار اس فقیر چشتی نو ایک کتا ہی چا سمجھ اپنا جڑا پونک پونک کے تینوں جگا رہتا ہی اور میں نے مثال چیتے آ گئی ایک چودھری دا کتا سی چور مار گیا گھر دے اندر کتے نے ویخیا مجھ نو کھولدا پیا انہیں بھج کے چودھری ستا سی جناب ہوں رضائی نو کھچیا چودھری انہوں لتر مار کے پھر سو گیا چور ان چیر نو لے کے مجھ تے ٹر گیا انہیں جناب کتے نے پھر جا کے رضائی کھچی چودھری نو غصہ لگا انہیں بندوق چک کے کتے نو مار دیتا سویر ویکھے نہ کتا لبدا ہے نہ مجھ لبدی ہے قلعے تے نہ کتا ملتا ہے کدی کتے نو روے کدی مجھ نو روے اور چلیا میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لے رہے میں تیرے تو کوئی بنڈاڑا میں قسم خدا دی اگر بغیرت مولوی ہوندا تے فقیر دے کول کوٹھیاں بھی بڑی ہوندیاں تے پجارو بھی بڑی ہوندی میری دنیا اللہ سونے نے پیراں جناب پیراں دی محل بنا چھڈی ہے خواجگاہ نے چشت دا صدقہ
خواجگاہ نے چشت دا صدقہ ہے، لیکن کیے کیوں میں اس حالت رہ کے تے جگہ جگہ تے جناب ٹنڈورا پٹدا پھرنا، اس واسطے کہ جو مینو نظر آتا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آتا، تے جو میرے درویش فقیر مرد حق نو نظر آتا ہے وہ پھر مینو نظر نہیں آتا. اس واسطے جنی نگاہ چوکھی ہوتی ہے نا دستا اُنہ ہی دور کا ہوتا جی ہے. میں نہ اس ویلے تے رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ دے پہلے ہی رو لئیے تو چنگا ہے، پھر روئے تو مرکیر ہوئے. اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سانو ہدایت عطا فرماوے اور ساری غیبی مدد فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل